الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 3 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا۔ اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سماوات کے اندر آ گئی، اور نیچے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ارض کے اندر آ گئی۔ فرمایا چاہے آسمان کی چیزیں ہوں چاہے زمین کی چیزیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے، بغیر حکمت کے بغیر برحق مقصد کے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا نہیں کیا۔ بڑے بڑے صحراؤں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، درختوں کو، ندی نالوں کو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے ساتھ پیدا کی ہیں، بغیر حکمت کے بغیر برحق مقصد کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ فرمایا تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، فرمایا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ اللہ کے مقابلے میں کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ فرمایا ویسے تو ساری ہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی تخلیق عجیب ہے۔ فرمایا انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور فرمایا پیدا تو ہوا ایک بوند سے، ایک قطرے سے، لیکن فرمایا حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ فرمایا ساری چیزیں جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، ہر ایک چیز اپنے مقصد کے اندر لگی ہوئی ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کیا، وہ اپنا مقصد اور اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کیا اس مقصد میں نہیں لگا ہوا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی من مانی کروں گا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ فرمایا ایسے نہیں، بلکہ جو رب چاہے گا وہ کر، جو تو چاہے گا وہ نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ شراب کو پیتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بدکاری ہے، اس کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو رب چاہے گا وہ ہوگا، جو تو چاہے گا وہ نہیں۔ یورپ کے اندر یہ بیہودہ اور گندی چیزیں ہیں ہی، قانونی طور پر ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ قانونی طور پر تو نہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی یہ چیزیں رواج پا رہی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ایمان والا نبی علیہ السلام کا امتی وہ یہ کہے کہ جو میں چاہوں گا وہ نہیں، بلکہ جو رب کی چاہت ہے وہ ہو۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک وہ رب کے مقابلے میں کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک کافر ابی بن خلف
غالباً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، آ کر کہنے لگا کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، فرمایا کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا، ایک بوند سے بنا دیا؟ فرمایا یہ تو ہڈی لے کر آیا ہے، اب یہ ہڈی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ فرمایا جب تجھے پیدا کیا تھا تو اس وقت تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی، فرمایا ایک پانی کے قطرے سے تجھے بنا دیا تھا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، فرمایا چوپایوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ اس سورت کا ایک نام سورہ نعم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے آیت آ بھی رہی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کو پیدا کیا۔ فرمایا انعام کا لفظ خاص طور پر بہت سے حضرات اس سے مراد اونٹ کو بھی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا کیا، اور اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب مخلوق بنایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اونٹ پیدا کیا ہے، فرمایا اس کے ذریعے سے یہ لوگ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور فرمایا اس کی اون سے، فرمایا اور جو چوپایوں ہیں ان کی اون سے، فرمایا سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے۔ فرمایا لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان چوپایوں کے اندر سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے کہ ان کی اون سے وہ سردی سے بچاؤ کی چیزیں بنتی ہیں۔ وَمَنَافِعُ، اور بھی بہت سے منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو، ان چوپایوں سے تم کھاتے ہو۔ فرمایا اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، فرمایا اسی طرح ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان سے اون بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان چوپایوں سے یہ انسان حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ محاورہ مشہور ہے کہ کسی سے پوچھا کہ بھئی کیا کھاتے ہو، کہنے لگا اونٹ کھاتے ہیں۔ پوچھا بھئی کیا پیتے ہو، کہنے لگا اونٹ کو پیتے ہیں۔ کہا کہاں رہتے ہو، کہنے لگا اونٹ کے اندر رہتے ہیں۔ کہا کیا پہنتے ہو، کہا اونٹ کو پہنتے ہیں۔ پوچھا بھئی وہ کیسے، کہنے لگا اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور فرمایا اونٹ کا دودھ پیتے ہیں۔ فرمایا اس سے اون حاصل ہوتی ہے، فرمایا اس سے جو چیزیں بنتی ہیں ان کو پہنتے ہیں۔ فرمایا اس کی کھال کا خیمہ بنا کر اس کے اندر رہتے ہیں، اور عرب تو اس کے ساتھ بڑی ہی محبت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اونٹ کا ذکر کیا قرآن کریم کے اندر۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب غریب جانور بنایا ہے کہ اتنی لمبی گردن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ اگر زمین پر کچھ نہیں ہے تو اوپر کانٹے کھا کر ہی گزارا کر لیتا ہے، زمین پہ کوئی چیز نہیں ملتی اوپر درختوں سے اپنی گردن کو لمبا کر کے کھا لیتا ہے۔ اور فرمایا اتنا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے بنایا ہے کہ عرب کے تپتے صحرا، فرمایا ان کے اوپر سفر کیا جائے تو سفر کے اندر نیچے کی جو تپش ہے وہ مسافر کو نہیں پہنچتی۔ اسی طرح جو سفر کرتے ہوئے فرمایا لمبے لمبے صحرا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، فرمایا اونٹ ہی ہے جو لمبے لمبے سفر کرتا، اور فرمایا پیاس کو برداشت کرتا، اور پھر اپنی اگر پانی ختم ہو جاتا پھر اپنی چربی کو بھی پگھلا لیتا تھا۔ تو فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، فرمایا چوپایوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، اس کے اندر سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور منافع، اور اس سے تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے ان چوپایوں کے اندر جمال ہے جس وقت تم شام کو ان کو واپس لاتے ہو چرا کر، اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ فرمایا چوپایوں کے اندر تمہارے لیے خوبصورتی ہے، زینت ہے، جمال ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ کسی دیہاتی کو دیکھا جائے، کسی دیہاتی سے پوچھا جائے کہ جس کے جانور ہو، فرمایا وہ جب اس کے جانور نکلتے ہیں تو اپنی گردن کیسے اونچی کر کے چلتا ہے کہ میرے جانور ہیں، میرے چوپائے ہیں، تو اس کی گردن کیسے اونچی ہوتی ہے، وہ شان و شوکت والا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی کے گدھے بھی ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے گدھے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان کے اندر جمال ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس سواری ہو اور سواری
کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت اچھی سواری عطا کر دی اور اس پر وہ سفر کرے، تو یہ بھی قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا حکم ہے کہ سواری کا ایک مقصد جمال بھی ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی اللہ والا اگر اچھی سواری کے اندر سفر کرے، کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ بھئی آپ اتنی فیشن والی گاڑی کے اندر، ایسی عجیب گاڑی کے اندر کیوں سفر کر رہے ہیں، کسی کھٹارا گاڑی کے اندر سفر کر دیں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جمال بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا حین تریحون وحین تسرحون، جس وقت تم ان کو چرا کر شام کو واپس لاتے ہو اور جس وقت صبح کو تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ دیکھیں یہاں پر پہلے شام کو جانوروں کو چرا کر واپس لانے کا ذکر کیا، پھر صبح جو لے جاتے ہیں چرانے کے لیے اس کا ذکر بعد میں کیا۔ یہ ترتیب الٹ کیوں کی؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت جانور صبح کو جاتے ہیں چرنے کے لیے، پیٹ خالی ہوتا ہے، آنتیں اندر ہوتی ہیں، تو اتنی جمال اور خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن جس وقت شام کو چر کر واپس آتے ہیں تو ان کی جو پیٹ ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوکھیں پھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ تو اپنے جانوروں کو نہلا دہلا کر، جو صبح کو گئے تھے گوبر وغیرہ لگا ہوا تھا وہ اتر گیا، تو اب خوبصورتی ہے اس کے اندر، تو اس لیے واپسی لانے کا ذکر پہلے کیا اور لے جانے کا ذکر بعد میں قرآن نے کیا۔ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف لے جاتے ہیں جن تک تم جان کو جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فرمایا یہ جانور، یہ چوپائے تمہارے سن اور بوجھ کے اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ فرمایا جہاں تک تم ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، آج بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہی جانور، فرمایا گھوڑا ہے، خچر ہے، یہ گدھے ہیں، ان کے بغیر کوئی اور سواری نہیں ہے جو سامان وہاں پہ پہنچا دے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آیت کے آخر کے اندر کلمے آتے ہیں، ان کا آیت سے بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارا رب تو تم پر بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ان چوپایوں کو پیدا کر دیا۔ فرمایا اگر یہ چوپائے اللہ تمہارے لیے پیدا نہ کرتے تو تم اپنا سامان کیسے پہنچا سکتے تھے؟ فرمایا تمہارا سامان، تمہارا بوجھ، فرمایا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، فرمایا گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدھوں کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت بھی بنے۔ یہاں پہ گھوڑے، خچر اور گدھے کا علیحدہ ذکر کیا، اونٹ کا ذکر جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا انعام کے اندر آ گیا۔ فرمایا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور یہ زینت بھی بنے۔ زینت کیسے بنتے ہیں یہ پہلے ذکر کر دیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کا یہ جملہ، اس کے اندر قیامت تک پیدا ہونے والی، قیامت تک بننے والی جو سواری ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئی۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوائی جہاز کا، بسوں کا، ٹرینوں کا اس وقت ذکر کرتے اس وقت سمجھ نہ آتی بات، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ چیزیں پیدا ہونی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ایک ہی جملہ بولا، قیامت تک پیدا ہونے والی سواریاں اس کے اندر آ گئی۔ فرمایا اللہ وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، اور اس میں سے بعض راستے ٹیڑے میڑے بھی ہیں۔ فرمایا اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، حالانکہ اللہ کے ذمے کوئی چیز ہے نہیں کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز ہو، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیتے ہیں، اور فرمایا بعض راستے ٹیڑے میڑے بھی ہیں، فرمایا ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، پھر اس کے ارد گرد دائیں بائیں کچھ اور خط کھینچے، فرمایا یہ ٹیڑے میڑے رستے ہیں، فرمایا ہر رستے پہ کوئی نہ کوئی بلانے والا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرمائے، اور ٹیڑے میڑے رستوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ایسا کرتا کہ تم سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن فرمایا اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اختیار دیا کہ انسان اپنے اختیار استعمال کر کے جو راستہ اختیار کرنا چاہے فرمایا اس پر چلا جائے۔ فرمایا وگرنہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو فرمایا ہدایت دے دیتا، جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار بن
جاتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا. ایسے لوگوں کو لے آتا جو اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے, نافرمان بھی ہوتے, اور پھر اللہ سے توبہ کرتے, معافی مانگتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے. فرمایا اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے, لیکن اللہ نے ایسی زبردستی نہیں کی بلکہ اختیار دیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, ٹیڑے میڑے رستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما. جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا. درس قرآن کو قبول و منظور فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. جو مظلوم ہیں فریاد رسی فرما. ظالم کو ہدایت دے, اس کی قسمت میں ہدایت نہیں, اس دھرتی کو اسے پاک فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہم سب کو قرآن کریم کے تابع بنا, اللہ والوں کا خادم بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين. آمين آمين برحمتك. جزاك الله.